اب تو میاں عورتیں ٹہلنے جا رہی ہیں صبح صبح، آپ کے یہاں تو نہیں، ابھی گاؤں میں تو یہ رواج نہیں ہے، شہروں میں مسلمان عورتیں صبح ٹہلنے جا رہی ہیں، مارننگ واک کرنے. کیوں؟ کیونکہ کپڑے ہاتھ سے دھونے پڑتے نہیں، اب مشینیں آ گئی، چولہے جلانے نہیں پڑتے، ہے نا؟ ارے سمجھ رہے، چکی چلانی، روٹی بنانی پڑتی ہے، مگر روٹی اب ایسی بھی چل رہا ہے کہ روٹی بنی، اس میں رکھا آٹا اور روٹی تیار. جھاڑو اب نوکرانیاں لگاتی ہیں، تو اب کوئی کام تو رہا نہیں، موٹی ہو گئی کھا کھا کے. ڈاکٹر نے کہا علاج کراؤ اور صبح کو ٹہلا کرو. اللہ کے رسول کی بیوی سیدہ ام سلمہ، ہماری اور آپ کی ماں، وہ جب رات کو عبادت کرتی تھی تو اپنی چٹیا کے بال، سر کے بال، اپنی چوٹی کے بال چھت سے باندھ لیا کرتی تھی. کوئی کہتا تھا، عورتیں کہتی تھی یہ رات بھر عبادت کرتی ہیں آپ، یہ بال کیوں باندھ دیتی ہیں؟ کہ لیکن نیند کا جب چھوٹا آتا ہے، جھونکا آتا ہے نا، تو میں ایک دم جاگ جاتی ہوں. کہا آپ تو حضور کی بیوی ہیں. حضور کی بیوی کوئی ایسے ہی نہیں ہوتی. سنو، اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے ہیں اور رشتہ دار بھی چن چن کے دیے ہیں. بولو ذرا بولو، نہ یاروں کا جواب ہے نہ رشتہ داروں کا جواب. بولو تو ذرا زور سے بولو. تو وہ اوپر ایسے کر کے عبادت کرتی تھی، کہتی تھی اللہ صمد ہے، اسے عاجزی پسند ہے. ذرا بولو تو صحیح سبحان اللہ یار. تو اور وہ آج کل کے زمانے کی عورتیں، ادھر دیکھیں بھائی، پہلے کے زمانے کی عورتیں میک اپ کرتی تھی اپنے مرد کے لیے، اب کرتی ہیں، اب مرد تو آتا ہے نا گھر پہ تو وہ بیٹھی رہتی ہے وہی منحوس چہرہ لیے ہوئے. ادھر دیکھیں بھائی، مذاق نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے، دیکھیں دھیان سے سنیں. پھٹیچر کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی، چہرہ اور سجا لیں گی آدمی کے آتے وقت، ٹھیک ہے؟ اور جب کئی شادی آدی میں جائیں گی تو کپڑے بھی اچھے، میک اپ بھی اچھا، چہرہ بھی اچھا. مجھے بتاؤ، اپنے مرد کے لیے میک اپ کرنا ضروری ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بیوی کو چاہیے کہ اس کا شوہر جب گھر آئے تو وہ اپنے آپ کو سنوارے، سجائے. فرماتے جتنی مرتبہ اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے آئینے میں دیکھے گی نا، جتنی مرتبہ پلٹ کے دیکھے گی، اتنے ہی صدقے کا ثواب اللہ عطا فرمائے. ایک صاحب کہنے لگے میری بیوی بڑی نیک تھی سید صاحب، مگر پڑوسن کوئی بدبختی شیطان کی خالہ ایک عورت، اس نے اسے بگاڑ دیا. ادھر دیکھیں بھائی، ادھر دیکھیں، توجہ کریں ذرا. یہ بچوں نے بڑا پریشان کیا مجھے. کوئی بات نہیں، آپ بچوں کو ڈانٹ کے مجھے اور پریشان کر رہے ہو، آپ خاموش تو. کہنے لگے میری بیوی کو پڑوسن نے سمجھا دیا، کہ تو اتنی مالدار ہے مگر تیرا زیور تو دکھتا ہی نہیں، تیرے کپڑے تو دکھتے ہی نہیں، تو جاتی ہے پرانے برقعے میں اور شادی سے آ جاتی ہے پردے کے پردے میں. کہنے لگے میری بیوی نیک تو تھی مگر بگڑ گئی اس کی وجہ سے. کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، سمجھاتا تھا مانتی نہیں تھی. ایک دن مجھ سے بولی، گاڑی میں بیٹھ کے شادی میں جا رہے تھے، کیسی لگ رہی ہوں؟ میں نے کہا اگر مجھے دکھانے کے لیے سچتی تو میں تو صبح بھی گھر پہ ہوتا ہوں، شام کو بھی گھر پہ ہوتا ہوں، مجھ سے جب چاہے پوچھ رہے کیسی لگ رہی ہے. اب تو جن لڑکوں کے لیے سجی ہے ان سے جا کے پوچھ کہ کیسی لگ رہی ہے. کیا مطلب، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا تو کیا سمجھ رہی ہے؟ تو یہ سچ سور کے جو جاتی ہے تو تجھے اچھی نظریں دیکھتی ہیں. یہ عورتیں کیا سمجھتی ہیں؟ یہ جو میک اپ کر کے، کپڑے بہت ٹائٹ پہن کر میری بہنیں جو جاتی ہیں، کیا سمجھتی ہیں یہ لوگ اچھی نظر سے دیکھتے ہیں؟ نہیں نہیں، گندی نظر کے لفنگے اور بگڑے ہوئے لڑکوں کی نظریں پڑتی ہیں ان کے اوپر، گندی نظریں پڑتی ہیں، پھر کہتی بیمار ہو گئی. حضور فرماتے ہیں میری امت میں تقدیر کے بعد سب سے زیادہ موتیں اموات جو ہوں گی وہ نظر بد سے ہوں گی. اب بری نظر لگ گئی اور وہ کیا ہو رہا ہے؟ ادھر دیکھو، توجہ کرو، ادھر دیکھو. اب وہ شادی میں جا رہی بے پردہ، کہتے میں نے اپنی بیوی کو سمجھایا تو رونے لگی. کہنے لگی میں دوسروں کے لیے سچتی ہوں. کہا ہاں،
کہنے لگی میں نیک عورت تھی، کہنے لگی آج کے بعد نہیں سجوں گی۔ مسلمان عورت کا کردار یہ نہیں ہوتا، جب پردہ کی آیت نازل ہوئی نا تو رات کو آیت نازل ہوئی، اللہ کا حکم آیا رات کو، اور صبح کو پورے مدینے کی ساری عورتیں پردے میں، ساری عورتیں۔ کسی نے ایک عورت گئی، اس نے کہا تم سب پردے میں کیوں ہو؟ کہنے لگی رات اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا ہے کہ مسلمان عورتیں پردہ کریں۔ ساری عورتیں جب پردے میں ہو گئی، توجہ چاہتا ہوں، ساری عورتیں پردے میں، تو وہ بولی رک جاؤ، اپنے بیٹے سے کہا میری چادر لے کے آ گھر سے چادر منگوائی، چادر اوڑی، گھر گئی۔ شوہر بولا ارے یہاں کہیں چادر اوڑھ لیتی۔ کہنے لگی جب سے اللہ اس کے رسول کا پیغام سنا نا تو میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ ایک قدم بھی بغیر پردے کے باہر کو نکالوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو تو صحیح طرح، بولو تو صحیح۔ ایک صاحب کہنے لگے میں نے اپنی بیٹی کو پردہ کرایا کرو، کہنے لگے مجھے اپنی بیٹی پہ بھروسہ ہے۔ کیا ہے؟ بولو تو صحیح۔ میں کہا تم بڑے ذلیل انسان ہو، مگر میں تمہیں اپنے آپ ذلیل نہیں کروں گا۔ جنید بغدادی سے کسی نے کہا کہ مجھے اپنی بیٹی پہ بڑا بھروسہ ہے، کیا کہا؟ تو آپ نے اسے دھکا دیا، فرمایا جاہل میری خانقاہ سے باہر نکل جا، ظالم کیا بکواس کرتا ہے، دھوکہ بھروسہ۔ یہ بتا تیری بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے یا اللہ کے رسول کی بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اور بھروسہ بتاؤں آپ کو، بھروسہ یہ مراد آباد ضلع کی بات ہے، دور کی نہیں ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کے پیروں میں ایسے کر کے اپنی ٹوپی ڈال دی اور کہنے لگا بیٹی میری عزت بچا لے کھانے کے اندر، میں تجھے نہیں جانتی، بوڑھے بھاگ۔ بھائی آگے بڑھا، میں تو تیرا بھائی ہوں، وہ ہمارے مذہب کا لڑکا نہیں، غیر مذہب کا، ناک کٹ جائے گی ہماری، چل میری بہن عزت بچا لے۔ اس نے کہا تو مجھ سے بات کر رہے، تو میرے سامنے لڑکیوں سے ٹیلی فون پہ بات کرتا تھا، تو مجھے فلمیں دکھاتا تھا، گھر میں ٹی وی چلاتا تھا، تو گھر میں فلمیں چلتی تھی، تو نے تو مجھے بگاڑا ہے۔ میرے بھائی اب میں وہاں جا چکی ہوں جہاں سے واپس نہیں آ سکتی، یا چلا جا۔ آپ کو بتاؤں 2014 سے لے کے اب تک تقریباً 40,000 مسلمان لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں، اسلام چھوڑ چکی ہیں۔ آپ کو کوئی تکلیف ہوگی اور مجھے کوئی تکلیف ہوگی، میری بیٹی تھوڑی گئی ہے، مگر جب میں یہ سوچوں گا کہ حضور کی کلمہ پڑھنے والی چلی گئی، وہ بھائی کیسے جیے گا، وہ باپ کیسے جیے گا جس کی بیٹی کے ماتھے پر غیر مسلموں کا نشان لگا ہوا ہو؟ مر گئی غیرتیں مسلمان عورتوں کی کیا؟ کافروں سے ہم لڑ سکتے ہیں، ہم اپنی بچیوں کو بتا نہیں پائے کہ ہم انہیں کدھر جانا تھا۔ توجہ کریں میری بات پر۔ ایک انگریز لکھتا ہے کہ میں سیریا میں تھا جب سیریا میں مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا، وہ کہتا ہم نے ایک بستی اڑائی، اس میں 17-18 ہزار لوگ مار دیے، اس میں سے 60-70 عورتیں باہر نکلی، کہتے عورتیں تھی برقعے میں تھی، ساری برقعے میں، ایک عورت کے ہاتھ میں آدھا بچہ تک کٹا ہوا، بم سے کٹ گیا تھا آدھا، مگر وہ بھی پردے میں تھی۔ میں نے طنز میں کہا اس کا باپ مار دیا، اس کا بھائی مار دیا، اس کے گھر والے مار دیے، مگر اس کا ان عورتوں کا پردہ ختم نہیں ہوا۔ کہتے ہیں وہ مسلمان عورت پلٹی اور پلٹ کے بولی وہ انگریز مردود کتے کیا بکواس کرتا ہے، سن میرا باپ، میرا بھائی، میرا بیٹا تو مر گیا مگر میرے نبی کا اسلام ابھی زندہ ہے۔ اے بچے بات نہ کریں، میں ذرا دوسرے مزاج کا انسان ہوں بھائی، ہاتھ جوڑ رہا ہوں تجھے، سن لو یار۔ بچیوں کے لیے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی بہترین نمونے عمل ہے۔ عورتوں کو کیا ہوا، انہیں ہوا لگ گئی ناٹکوں کی، فلموں کی، فلم کی عورت نے یہاں سے آستین کٹائی، انہوں نے بھی کٹا لی، ان ناٹک والی عورت نے اپنا گلا بڑا کروا، انہوں نے بھی کرا لیا۔ ان میری بہنوں سے پوچھو کہ تم ان کی نقل کیوں کر رہی ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے وہ معاشرے کی گندی اور بگڑی ہوئی عورتیں ہیں اور تم میرے نبی کے دین کی عزت ہو، تمہارا ان سے کیا مقابلہ ہے؟ تمہیں تو چاہیے، میری بہنوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو، اور آپ کو بھی چاہیے اپنی بیٹیوں کے سامنے سیدہ فاطمہ کا ذکر کریں۔ ماں نیک ہوتی ہے تو بچے، ذرا زور سے تو بولو ذرا،
پیچھے والے بولو ذرا زور سے بولو. ماں نیک ہوتی ہے، باپ نیک ہوتا ہے تو بچے. ایک صاحب بولے میرے بیٹے جو ہے نا نماز نہیں پڑھتا. میں نے کہا آپ پڑھتے ہیں؟ تو مسکرانے لگے. میں نے کہا نماز تو وہ تبھی پڑھے گا جب آپ پڑھیں گے. کیا خیال ہے میری بات غلط نہیں ہو رہی بھائی؟ میں تھوڑا سا ڈسٹرب اس وجہ سے ہو رہا ہوں کہ ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا ہوں، تھوڑا سوچ رہا ہوں زیادہ ختم کر دوں یا بولتا رہوں. بتائیں کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. ہاں ماشاء اللہ. توجہ ہے میری بات پر نہیں ہے آپ کی؟ باتیں آخری کر رہا ہوں اور آخری باتیں سن لیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ ادھر دیکھیں، آخری باتیں کر رہا ہوں، دھیان کریں. میں کہہ رہا تھا مائیں نیک تو بچے. اچھا آپ نے کبھی سوچا یہ مولوی اپنے ماں باپ کے فرما بردار کیوں ہوتے ہیں؟ سوچے کبھی؟ سوچے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں. امام غزالی کہتے ہیں کہ بچے اس وجہ سے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں. علماء اس کا راز یہ ہے کہ جب بچہ گود میں ہو تو 8-9 مہینے کا جب بولنا سیکھے تو باپ کو چاہیے کہ وہ اس سے کہے اللہ 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 اللہ. بچہ یہ کہے گا ہی نہیں. بچہ کہتا ہے ابا ابا ابا. اب آپ کہہ رہے اللہ اللہ اللہ، وہ کہہ رہے ابا. امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی ہے، اس سے اللہ کہلواتا ہے دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے، میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا ہے. علماء کے اسی یہی وجہ ہے کہ علماء اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے. وہ اپنے بچوں کو سکھاؤ. میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، بے پردگی کی زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی. ایک بات بتاؤں آپ کو، کتنی عورتیں آئیں دنیا میں، آ کے چلی گئی، مگر دلی میں ایک عورت تھی، سادات فیملی سے تعلق رکھتی تھی. رات کے وقت میں وہ روتی تھی اور روز کے رات میں اللہ کی عبادت کرتی تھی، اور رات کے وقت میں اسے رابعہ عصر کہا جاتا ہے. رات میں روتی تھی. دلی کی سرزمین پہ ایک مرتبہ وہ رو رہی تھی. اس کا 8-9 سال کا بچہ اٹھ گیا. اس نے اپنی ماں کو روتے دیکھا اور ماں سے بولا امی کیوں رو رہی ہو؟ تو ماں کہنے لگی بیٹے بات یہ ہے ابھی میں جب لیٹی تھی تو میرے ہاتھ پہ کیڑا چڑھ گیا. کہ جب کیڑا چڑھا تو میں نے سوچا کہ ابھی کیڑا چڑھا ہے، کچھ دنوں کے بعد مجھے لوگ لے جائیں گے، میں مر جاؤں گی، کفنانے دفنائیں گے، دفنانے کے بعد واپس آئیں گے تو پھر ناک میں اور منہ میں کیڑے چلیں گے. ایک تو اندھیری قبر اور پھر ناک میں اور منہ میں کیڑے. کتنی عورتیں دنیا میں آئی تھیں، کتنی چلی گئیں. بولو جو عورتیں چھپکلی سے ڈرتی ہیں، کاکروچ سے ڈرتی ہیں، وہ اس وقت کیا کریں گی جب ناک میں منہ میں کیڑے چلیں گے؟ اللہ اکبر. وہ عورت کہنے لگی بیٹے میں اس وجہ سے ڈر رہی ہوں کہ عورت ذات ہوں، جب میں مچھر برداشت نہیں کر سکتی، جب قبر میں جاؤں گی کیڑے آئیں گے تو کیسے برداشت کروں گی؟ اللہ اکبر. بیٹا رونے لگا. ماں نے کہا کیا ہوا بیٹے؟ کہا امی آپ تو بڑی ہو، میں تو ابھی بہت چھوٹا ہوں، یہ بتاؤ جب آپ اتنی ڈرتی ہو میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا؟ ماں نے اپنی بیٹے کو چپکا لیا اور کہا بیٹے سجدہ کر، اللہ قبر کے عذاب سے بچائے گا. 8 سال کا بچہ جب سجدے میں جا کے رویا تو ماں بھی نیچے جا کے رونے لگی. مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، توفیق دینا تو میرا کام نہیں. میرے بیٹے کو قبول کر لے، میں بے عورت ہوں. ماں اتنا روئی اتنا روئی اتنا روئی. اللہ اکبر. ماں بوڑھی ہو گئی روتے روتے. بیٹے کا رنگ دلی کے اوپر جا گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا بھی وصال ہو گیا. مگر صدیاں بیت گئی، نہ جانے کتنی عورتیں آئی تھیں اور دنیا میں چلی گئی. دلی میں مغلوں کی شہزادیوں اور بیویوں کی قبروں کے نشان بھی پتہ نہیں. مگر وہ جو رات کو روتی تھی نا، دلی میں 3 بیگھہ زمین کے اندر اس کا مزار بنا ہوا ہے اور اس کے مزار پہ ہر ہفتے میلہ لگتا ہے. اس کا نام زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے اور اس کے بیٹے کا مزار بھی قریب میں ہے. بادشاہوں کی قبروں کے تو نشان نہیں ملیں گے مگر اس کے بیٹے کی قبر پہ روز میلہ لگتا ہے. اس کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت. میں نیک تو بچے اپنے بچوں کے ساتھ رویا کرو مصلی پر اگر فلاح چاہتے ہو. اب ختم ہو گیا وہ تقریر سننے کا دور. رات کو اٹھو، تہجد قائم کرو، اپنے بچوں کو مسجدوں میں لے جاؤ، تنہائیوں میں اپنے بچوں کے ساتھ انہیں رونا سکھاؤ، سجدوں میں انہیں حضور پر درود پڑھنا سکھاؤ. آخری باتیں نوجوان لڑکوں سے،
بس آپ سے یہ باتیں کہ یہ بتاؤ موبائل کا نیٹ فری ہو گیا ہے، گناہ بھی فری ہے کیا؟ بس یہ بتائیں مجھے، آج کل کوئی لڑکا ایسا ہوگا الا ماشاء اللہ نوجوان جس کے موبائل میں فلم نہ ہو اور وہ اسے دیکھتا نہ ہو؟ یہ کوئی میں مذاق کر رہا ہوں؟ کیا بات تھی جو پہلے لوگ ڈرتے تھے؟ ایک صحابی رسول نام ہے عتبہ بن غزوان. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ عتبہ بن غزوان. مزار ہے بصرہ میں، زبیر بن عوام کے مزار کے قریب. تلوار چلاتے چلاتے انہوں نے اپنی تلوار کی نوک اپنی آنکھ میں ماری، آنکھ میں، اور نکال کے پھینک دی. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں شور مچ گیا پورے اسلامی لشکر میں کہ عتبہ بن غزوان پاگل ہو گیا، اس نے اپنی آنکھ ہی نکال کے پھینک دی. کہتے میں قریب گیا، میں نے کہا تو پاگل تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگے گناہ کا ذکر اگر گناہ نہ ہوتا تو میں ضرور بتا دیتا. میں نے کہا نہیں بتا بھائی کیا ہو گیا؟ کہنے لگے نہ پوچھو. میں نے کہا نہیں بتا. کہنے لگے جب اس نے کئی بار کہا نا، جب وہ رویا تو اس کی ایک آنکھ سے آنسو اور ایک سے خون نکلنے لگا. میں نے کہا بتانا ہی کیا ہو گیا؟ کہنے لگے بات یہ تھی کہ میری بیٹھے رہے آپ حضرت آئیں استقبال کر لیں. استقبال بیٹھے رہیے، جہاں آپ بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیے. آپ حضرات کوئی بھی نہ اٹھیں اور جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیں. انشاءاللہ مصافحہ کرنے کا آپ نے موقع دے دیا جائے گا. حضور سید صاحب قبلہ کی بہت خوبصورت تقریر ہو رہی ہے، آپ حضرات اس کو بھی سنیں. آپ بیٹھے رہیں بھائی. ایک قاری صاحب